السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات ایک بہت ہی زیادہ فضیلت، عظمت اور اہمیت کی حامل ایک رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرماتے ہیں، بہت لوگوں کی تمناؤں کو پوری کرتے ہیں، اور آنے والی شب برات تک کے جو ہے وہ فیصلے لے کر فرشتوں کو اس کی لسٹ، اس کا رجسٹر تھما دیتے ہیں کہ بھئی اس سال میں یہ کام ہونے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں یہ عمل کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر تشریف لا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی اپنی ضرورت پوری کروانے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام مسلمانوں کی جو ہے مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب، کچھ بد قسمت اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ احادیث میں 7 لوگ اس طرح کے آتے ہیں، اور بھی زیادہ لوگوں میں ذکر کیے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو حضرات کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے جو قول ہیں وہ یہی ہے کہ 7 طرح کے لوگ اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ 7 لوگ کون ہیں، وہ کس قسم کے لوگ ہیں، میں انشاءاللہ آج اس کلپ میں یہی عرض کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو شخص وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں تو خوب اعلان فرما رکھا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس کی چاہے گا اپنے فضل اور اپنے رحم و کرم سے مغفرت فرما دے گا، لیکن مشرک اور کافر کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو پہلا شخص تو مشرک ہے۔ دوسرا شخص جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بھئی اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اگرچہ وہ غلطی پر ہوں، اگرچہ وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کو اف تک نہیں کہنا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ آپس میں تھوڑی بہت بات ہو گئی، تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، غصے میں لڑائی ہو گئی، اور دنیاوی غرض کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا اور آپس میں قطع تعلق کر دیا، ایک دوسرے کو برباد کرنے کی فراق میں لگے ہوئے ہیں، یعنی دل میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ تو اس رات میں جس شخص کی بخشش نہیں ہوتی، تیسرے نمبر کا شخص ہے کینہ اپنے دل میں رکھنے والا شخص۔ چوتھا شخص ہے شراب نوشی کرنے والا۔ دیکھیے، احادیث میں تو شراب نوشی کا آیا ہے، لیکن علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ شراب کے علاوہ اور جتنے بھی نشے عقل کو بھنگ کر دیتے ہیں، عقل کو بے ہوش کر دیتے ہیں، ایسے تمام نشوں کا جو شخص عادی ہے، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو 4 طرح کے لوگ ہو گئے۔ 5واں جو شخص ہے وہ شخص ہے جو اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنے پاجامے کو لٹکاتا ہے۔ احادیث میں میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ ٹخنوں سے نیچے جو شخص اپنا پاجامہ یا اپنا لوور ٹی شرٹ، اپنی پینٹ رکھتا ہے، اس شخص کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ہی تو اس سے بات کریں گے، اور نہ ہی اس کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، اور نہ ہی اس کا تزکیہ کریں گے۔ تو 5واں شخص یہ تھا۔ چھٹا جو شخص ہے وہ چغل خور ہے، جو چغل خوری کرنے کا عادی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر لگاتا ہے۔ تو چھٹا شخص یہ ہے جو چغل خوری کرتا رہتا ہے۔ 7واں جو شخص ہے اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتا ہے، وہ شخص ہے قاتل، ناحق قتل کرنے والا۔ آپس میں 2-3 باتیں ہوئی، لڑائی ہوئی، اور ناحق کسی کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شخص کے بارے میں بہت ہی سخت بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو یہ قاتل، اللہ تعالیٰ اس قاتل کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے۔ تو 7واں جو شخص ہے وہ قاتل ہے۔ تو یہ 7 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہم ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک میں بھی شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔
جس کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اللہ کر کے اس رات اپنی مغفرت کریں اور کوشش کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آگے سے ہم یہ 7 کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.